اور امت پر سب سے بڑا، سب سے پہلا جو عذاب آتا ہے وہ عذاب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا عذاب یہ آتا ہے امت پر کہ اللہ عمل کی توفیق کو اللہ چھین لیتا ہے۔ عمل کی توفیق چھن گئی، بھئی نماز پڑھ رہا تھا، نماز کی توفیق چھن گئی، قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، تہجد پڑھ رہا تھا، تہجد پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، کہ اسے اب حج کرنے کی توفیق نہیں مل رہی، سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ یہ علامت ہے ناراضگی کی۔ ناراضگی کی علامت یہ نہیں ہوتی کہ آدمی جو ہے گناہ کرے اور فرشتہ آ کر اسے لکڑی مارے، یہ نہیں ہوتا کہ آدمی نے گناہ کیا اور گناہ کر کے جو ہے فرشتہ آ کر جو ہے اسے گھسڑ کے لے جائے جیل خانے میں، یہ نہیں ہوتا، یہ دنیا والوں کی ترتیب ہے۔ لیکن اللہ کی یہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، بس کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، یہ کہ میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ بس مال بہت ہے، اسباب بہت ہیں، یوں کہ کھانا بہت ہے، یوں کہ فیکٹری بھی ہے، یوں کہ سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ملے گا اس کو۔ بیوی ہے، بیوی والا سکون نہیں ہے، فیکٹری ہے، فیکٹری والا سکون نہیں ہے، بوجھ ہے۔ یہ زندگی کی تنگی اسے کہتے ہیں کہ مال بہت ہے لیکن تنگ ہے، رات کو نیند نہیں آتی۔ یہ کیوں نیند نہیں آتی؟ مال کم ہے، کہنا مال کم نہیں ہے، مال بھی ہے، کھانا بھی ہے، لیکن دل کو اللہ نے پریشان کر دیا گناہ کی وجہ سے۔ نیکیاں کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ کہ آدمی نیکی تو کر لیتا ہے، وہ تو بہت آسان ہے، سبحان اللہ پڑھ لے گا، الحمدللہ پڑھ لے گا، لیکن جو جھوٹ بولتا تھا وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو دھوکہ دیتا تھا وہ دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، غیبت کرتا تھا وہ غیبت نہیں چھوڑتا۔ تو کیسا ہے یہ آدمی؟ یہ آدمی ایسا ہے جیسے کسی کو شکر کی بیماری ہے، دوا تو لے رہا ہے لیکن بدپرہیزی کر رہا ہے، خوب شکر کھا رہا ہے، دوا بھی لے رہا ہے، شکر بھی خوب کھا رہا ہے۔ یہ آدمی جو ہے اسی بیماری میں مرے گا، کیونکہ دوا بھی لیجئے اور پرہیز بھی کیجئے، نیکی بھی کیجئے اور گناہ بھی چھوڑیے، پھر آدمی منزل تک پہنچتا ہے۔ اور سب کا مرنا یقینی ہے، مرنے کے بعد کوئی پیسہ بھی، ایک پیسہ بھی کام آئے گا نہیں۔ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا؟ یہ کہ نیکیاں کمائیں گی، نماز پڑھی ہوگی وہ نماز کام آئے گی، وہاں قرآن شریف پڑھا ہوگا قرآن شریف کام آئے گا۔ اس لیے قرآن سیکھو، اپنا دین سیکھو، کہ ایک تو دھوم دھام والا دین ہوتا ہے، ایک دھوم دھام والا دین نہیں، ایک مجاہدے والا دین، کہ دھوم دھام والا دین جو ہے یہ چلے گا، دوڑے گا نہیں، اور مجاہدے والا دین جو ہے یہ دوڑے گا، قربانی والا دین۔